کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نصیحانہ بیان سے ہم لوگوں کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله مولانا العظيم۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہک آئیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ بے شک سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیو تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور چمنستان صفحہ عثمانیہ کے اندلیبوں اور میرے قلب و جگر کے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جشن یوم جمہوریہ کے اندر شرکت فرمائی۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو دینی گفتگو میں اور اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بجائے انہیں دلچسپی ہوتی ہے میچ وغیرہ کے فیتے کاٹنے میں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کی ترقی جو ملے گی وہ ترقی ان فیتوں کو کاٹ کر کے ملے گی، اور ان اسکولوں کالجوں اور مدارس وغیرہ میں جو سب سے اہم چیز ہے اس سے ہمارا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سیاست دانوں کی سوچ بن چکی ہے، اللہ ہم سب کی اس سوچ سے حفاظت فرمائے۔ آپ سب بہت ہی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جشن یوم جمہوریہ کے اندر شرکت فرمائی۔ ہم اس اقلیت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اکثر اقلیت ہی کے ذریعے سے فتوحات ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر ہم نے جو فتح کی تھی تو اس میں بھی ہماری اقلیت ہی تھی، ہر موڑ پر ہر آن ہر لمحہ آپ جیسے انقلابی لوگ، آپ جیسے تحریک چلانے والے لوگ ہی فتوحات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کے مقاصد کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام جشن یوم جمہوریہ کے نام سے ہے، اور اس پروگرام کے اندر جس عظیم ہستی نے شرکت کی ہے وہ چھوٹوں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے ہیں، اور ابھی ظہر کے بعد 2 بجے سے ان کا بیان پرتاب گڑھ میں ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہر سال تحفظ جمہوریت کے نام سے اس دن پروگرام ہوتا ہے، آپ تشریف لے آئیں،
اگرچہ چند ہی لوگ رہے، ان کے اندر وہ ترتیب برقرار رہے اور پروگرام میں شریک ہوں اور یہ پروگرام چلے۔ لیکن جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے حالات ایک عجیب راستے پر چل چکے ہیں۔ آج لوگ طرح طرح سے درخواستیں کر رہے ہیں، طرح طرح سے گزارشیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن ان کی آواز بالکل نہیں سنی جا رہی ہے، ان کی آواز کو مانا نہیں جا رہا ہے، ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا اور آج بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب کوئی مانگ کرنی ہوتی ہے اپنے والدین سے یا اپنے سرپرست سے یا اپنے بڑوں سے تو وہ روتے ہیں، اور پھر ماں باپ یا سرپرست جو ہوتے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے ان کی مانگ کو پورا کرتے ہیں اگر وہ مانگ ان کی صحیح ہوتی ہے۔ ایسے ہی کھانا نہیں کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز لینی ہے یا ہمیں یہ کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھانا نہیں کھائیں گے تو ماں ان کو کس طریقے سے کھانا کھلا کر کے ان کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ یہ جو بھوک ہڑتال کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ بھوک ہڑتال ایک قسم کی اپنے سرپرستوں کے سامنے یہ بات رکھنا کہ میں بھوکا رہوں گا تو میرا سرپرست چیخ اٹھے گا، میرا سرپرست چلا اٹھے گا اور وہ میری مانگ کو مان لے گا۔ جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک ہڑتال کر کے اپنی مانگ کو منوا لیتے ہیں، ایسے ہی ہر ملک کا باشندہ، ہر ملک کی عوام اپنے سرپرست، اپنے حکمراں، اپنے خلیفہ کے سامنے بھوک ہڑتال کر کے یہ اعلان کرتی ہے کہ میں بھوکی رہوں گی تو میرا حکمراں میرے بھوک کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھے گا اور ان کے دل کے اندر ایک تکلیف ہوگی اور میری بات کو وہ مان لے گا اور میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ لیکن آج تو بالکل معاملہ بالکل الٹا ہے۔ یہ اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں یہی سلسلہ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں، کئی جگہ پر اس طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کا یہی سلسلہ بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب آواز لگائی، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے حکمرانوں کو، اپنے بڑے سرداروں سے یہ کہا کہ ہم اس طرح کریں گے، آپ ہماری ضرورتوں کو مان لیں، تو اس وقت کا حکمراں، اس وقت کے سردار حضرت نوح علیہ السلام پر کبھی پتھر مارتے، کبھی طرح طرح کے وار کرتے، کہیں بیٹھ کر کے سالفے رچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وہ سردار، وہ حکمراں، وہ لوگ بیٹھ کر کے ایک جگہ تدبیر کرتے، ایک مکر اختیار کرتے اور مکر کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ طریقہ بتایا اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنا لیں۔ لوگ کہنے لگے یہ کشتی کس میدان میں چلے گی، یہ کشتی کس ریت میں چلے گی، یہاں تو ریت ہی ریت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تم کشتی بناؤ۔ یہ ایک الگ رائے اختیار کر رہے ہیں، یہ ایک الگ مکر کر رہے ہیں، یہ ایک الگ تدبیر کر رہے ہیں، میری الگ رائے ہے، میری الگ تدبیر ہے، میں الگ مکر کر رہا ہوں۔ آپ کشتی بنائیے، آپ کشتی بنا کر کے دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کے سردار نے کہا، اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ کشتی ریت میں چلے گی۔ لوگ تانا دینے لگے، لوگ پتھر مارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وہ لوگ جو مکر کر رہے ہیں کرنے دو، تم اپنی کشتی بناتے رہو۔ ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی گرایا، زمین سے بھی پانی نکالا، وَفَارَتِ النُّورُ، اور نیچے سے بھی پانی نکلا، چاروں طرف سے پانی نکلا۔ اس وقت کے سردار اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے نوح میرا کچھ نہیں کر سکتا، میں پہاڑوں پہ چل جاؤں گا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پاور ہے،
گا۔ اللہ نے کہا تم جتنی بڑی تدبیر کرنی ہو کر لو، جتنا مکر اختیار کرنا ہو کر لو، میری رائے کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ میرے سامنے وہی ٹکے گا جو نوح کی کشتی میں آئے گا، جو نوح کے جہاز میں بیٹھے گا، وہی بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو غرق کر دیا، انہیں کو بچایا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ ایک وقت آیا، نمرود چلانے لگا، چیخنے لگا، یہ کہنے لگا میں ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں جلا دوں گا، میں ابراہیم کو ایسی آگ میں ڈالوں گا کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑے تو پرندہ بھی جل جائے، بغل سے کوئی پرندہ جائے تو پرندہ جل جائے، ادھر سے کوئی پرندہ جائے تو وہ جل جائے، میں ایسی آگ جلاؤں گا ابراہیم کو اس آگ کے اندر جلا دوں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے مکر و فریب کرنا شروع کر دیا۔ بہت بڑا گڈھا کھودا گیا اور کئی مہینے تک آگ سلگائی گئی، آگ جلائی گئی اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا دیکھو میری طاقت، دیکھو میرا پاور، اور کہو ابراہیم سے بلائے اپنے اللہ کو، بلائے اپنے اللہ کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن پہ ڈٹے رہے، اپنی تحریک میں جمے رہے اور یہ کہتے رہے کہ رب صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ آج میں ہندوستان کے باشندوں سے اور تحریک چلانے والے کسانوں سے، CAA اور NRC کے لیے لڑنے والوں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ مظلوم ایک دن فتح پاتا ہے، مظلوم کی ایک دن کامیابی ہوتی ہے اور ظالم مٹ کر رہتا ہے۔ یہ ہر کتاب میں لکھی ہے، ہر جگہ لکھا ہے، راون ہو یا کوئی بھی ظالم ہو دنیا سے مٹا ہے، آج کا بھی ظالم انشاءاللہ اس روئے زمین سے مٹے گا اور انقلاب کامیاب ہوگا۔ میں کسانوں سے بھی کہوں گا اور CAA کے تحریک چلانے والوں سے بھی کہوں گا اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے وطن کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ، وطن کو بچاؤ۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے دے دو۔ آنے والی نسلیں اپنے ملک کے اندر چین و سکون سے رہیں گے، ورنہ یہ لوگ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہر زمانے میں ایسے حکمراں پیدا ہوئے، نمرود کھڑے ہو کر کے چیخے لگا رہا تھا، چلا رہا تھا اے ابراہیم بچا، بلا اپنے خدا کو، آواز دے اپنے خدا کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اپنے خدا کو بلاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا کہو تو میں بارش کر دوں اور آگ بجھ جائے۔ ہوا نے کہا ہوا چلا دوں، ہوا کے فرشتے نے کہا ہوا چلا دوں، آگ بجھ جائے۔ لیکن ابراہیم نے کہا یہاں بات ہے حق کی اور باطل کی، میں اپنے رب کو پکاروں گا اور یہ کہوں گا میری مدد کے لیے میرا رب خود آئے، میری مدد کے لیے خود میرا رب کہے، میں آپ بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار اے آگ کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، میں کسی فرشتے کا، میں کسی کا واسطہ نہیں بناتا ہوں، میں آج سے ڈائریکٹ کہتا ہوں میرے ابراہیم کے لیے کھلے گلزار بن جا، سلامتی کا سبب بن جا۔ یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی کا سبب بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے شعلے میں بیٹھ کر کے اس طرح بیٹھے تھے جیسے لوگ ایئر کنڈیشن AC کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آندولن کرنے والے ہندوستان کے سپاہی اور ہندوستان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں رب آپ کی مدد کرے گا، رب آپ کے لیے، رب آپ کے مدد کے لیے فرشتوں کی کتاریں اٹھائے گا۔ آپ ڈٹے رہو، ہمارا ہندوستان رہے گا، ہم رہیں گے۔ ہندوستان پہ اگر آنچ آتی ہے، ہماری جمہوریت پہ آنچ آتی ہے، ہماری جمہوریت پہ آنچ آتی ہے، ہمارے لوکتنتر پر آنچ آتی ہے تو پھر ہمیں رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ڈٹے رہو، یوم جمہوریہ کے جمہوری قانون کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہونے نہ پائے، اس لیے کہ اس قانون کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون اور پسینہ بہایا، ہر دور میں آواز لگائی گئی
رہی ہے لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. ہم اس ملک پر قابض ہو گئے ہیں, ہم اس ملک پر غلبہ پا گئے, ہم اپنی عوام کو نکال دیں گے, ہم ان کو بھگا دیں گے, ہم ان کو بھگا دیں گے. یہ آوازیں ہمیشہ رہی ہے, لیکن یہ آواز ایک نہ ایک دن دبی ہے اور حق غالب آیا ہے, سچ جیتا ہے. ایک دن آئے گا, آپ جیتو گے, آپ جیتو گے, آپ کی فتح ہوگی. اور یہ حکومت ہر قسم کے قانون کے اندر جو تبدیلی کر رہی ہے اور ملک کے قانون, ملک کے اندر جو قانون ہے اس کو بدل رہی ہے, ایک دن مجبور ہوگی اس قانون کو واپس لے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جشن یوم جمہوریہ, جشن یوم جمہوریہ حضرت مولانا مراد قاسمی. نعرہ تکبیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ نہیں تھا, ہر زمانے کے نبی کے ساتھ یہی مسئلہ تھا, ہر زمانے کے جو پیشوا تھے ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آگ سے بچ گئے, اللہ نے بچا لیا, لیکن نمرود نے ہلاک کرنے کی کوشش کی. آؤ اور نیچے لے کے آتے ہیں, ہم تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھاتے ہیں. ہر زمانے میں یہی تھا, ہر زمانے میں یہی رہے گا, لیکن جب بھی کوئی فرعون جنم لے گا موسیٰ ضرور جنم لے گا, موسیٰ ضرور پیدا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص, جس شخص کے گھر میں اگر کوئی بچہ اس سال پیدا ہوتا ہے اسے کاٹ دو, کسی گھر میں کوئی پیدا ہونے, کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے نہ پائے. ذرا دیکھو ان بچوں کا کیا قصور تھا, ان کی کیا غلطیاں تھی, انہوں نے کیا غلطی کی تھی. کوئی قصور نہیں تھا, کوئی غلطی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. ابھی تو وہ جنم لیے تھے, ابھی تو پیدا ہوئے تھے, مائیں رو رہی تھی. جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس گھر کی ماں روتی ہوئی نظر آتی تھی, اور پولیس والے اس زمانے کے جاتے تھے اس گھر میں, اس بچے کو ذبح کرتے تھے. کوئی قصور نہیں تھا, وہاں انا کا مسئلہ تھا, وہاں غرور کا مسئلہ تھا, وہاں تکبر کا مسئلہ تھا. فرعون نے یہ کہا کہ جو بھی بچہ جس گھر میں پیدا ہو اسے کاٹ دو, اسے ذبح کر دو, تاکہ میری سرداری, میری گورنری اور میری بادشاہیت برقرار رہے. لیکن اللہ نے کہا رکھ لو, کر لو, تدبیر کر لو, مکر و فریب کرو, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے کہا بچہ تو پیدا ہو کر کے رہے گا اور بڑا بھی ہوگا, اور سن رہے فرعون تیری سلطنت کو ڈھا کر بھی رہے گا, تیری سلطنت کو مٹا کر بھی رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی سال پیدا کیا جس سال یہ حکم ہوا تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے. ہزاروں ہزار بچوں کو کاٹ دیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اسی وقت, اسی سال, اسی علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا فرعون کاٹ اس بچے کو, دیکھتا ہوں کس طرح کاٹتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ نے حضرت موسیٰ کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھ کر کے کہا اپنے سامنے کٹوانے سے بہتر یہ ہے چلو اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں, اگر اللہ کی مدد ہوگی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. امت مسلمہ کے نوجوانوں, اللہ پر ایمان رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ کی ذات ہے. ہر وقت ہم کہتے ہو, ہر وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ انصاف کے ساتھ ہے, اللہ حق کے ساتھ ہے, اللہ ظالم کے ساتھ نہیں, اللہ باطل کے ساتھ نہیں, اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. اس ماں نے اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا اور دریا بہاتے ہوئے لے گیا اس ظالم کے گھر جس ظالم نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا. اللہ نے کہا اسی علاقے میں, اسی سال میں یہ بچہ جنم لے گا اور اسی گھر میں پیدا ہوگا.
جو جس گھر کو لوگ ظالم کا گھر کہتے تھے، فرعون کا گھر کہتے تھے، اس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور پھر فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کہا میری تدبیر ایک طرف رہے گی اور تیری تدبیر دوسری طرف رہے گی، میں دیکھتا ہوں میری تدبیر کے سامنے تیری تدبیر کیسے ٹک سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور فرعون اپنے غرور میں مست ہے، اپنے تکبر میں مست ہے، اپنی سلطنت میں مست ہے، اپنے ظلم میں مست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو ختم کرنا تھا۔ ایک وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، اس وقت بھی فرعون اپنے انا کے لیے باتیں بنا رہا تھا، جیسے آج لوگ کپڑے پہچان کر یہ کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کپڑا پہننے والا کس طرح کا آدمی ہے، ایسے ہی اس زمانے کا فرعون یہ کہہ رہا تھا دیکھو میرے سامنے دریا رک گیا، میرے سامنے دریا رک گیا، دریا کی روانگی رک گئی۔ اللہ نے کہا یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری تدبیر ہے، میری تدبیر کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے۔ دریا اس لیے نہیں رکا کہ فرعون آ رہا ہے، دریا اس لیے رکا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ راستہ پار کرے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر اپنا گھوڑا اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو خوش کیا، دریا میں راستے بنائے۔ فرعون نے کہا دیکھو دریا نے مجھے بھی راستہ دے دیا۔ آج بھی لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہمارا ہی نام ہے، ہر جگہ ہمارا ہی نام ہے۔ اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنے لوگوں کو ختم کراتے ہیں۔ اس زمانے میں فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اسے یہ پتا چلا تھا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کو پیدا ہونے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا۔ آج بھی یہی دنیا کی روش بنی ہوئی ہے کہ جب اپنی سلطنت جانے لگتی ہے، اپنا ظلم مٹنے لگتا ہے تو لوگوں کو کے خون کو بہایا جاتا ہے، دھرتی پر خون کو گرایا جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں سے بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ رہو، حق کا دامن پکڑو، حق کے ساتھ ڈٹے رہو، انشاءاللہ فتح آئے گی۔ حق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، اور حق کی جیت ہوئی ہے، انشاءاللہ حق جیتے گی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہوتا میں نہ بتاتا، قرآن پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، ہر زمانے کا فرعون یہی کہتا تھا، فرعون کے ماننے والے یہی کہتے تھے، حکمراں یہی کہتے تھے میں مٹا دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میری سلطنت جانے والی نہیں ہے، میں ان کو لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ہم ان کو ملک سے بھگا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ومکروا ومکر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں نے یہ کہا عیسیٰ کو ہم قتل کر دیں گے، عیسیٰ کو ہم سولی دے دیں گے، عیسیٰ کو ہم مٹا دیں گے، عیسیٰ کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے نوجوانوں، اللہ کی اپنی ایک رائے تھی، اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی، اللہ کا اپنا ایک مشورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کے سامنے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں ٹک سکتی ہے۔ چاروں طرف سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، سولی بنائی گئی، اور سولی بنانے کے بعد یہ جشن منایا جا رہا تھا کہ آج کا سپاہی، آج کا مجاہد، آج کا نبی اس سولی پہ چڑھے گا۔ وَمَكَرُوا اللہ، اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، عیسیٰ سولی پہ نہیں چڑھیں گے، تم میں سے کوئی ایک سولی پہ چڑھے گا، عیسیٰ زندہ رہیں گے۔ وَمَكَرُوا اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقت آیا، لوگوں نے عیسیٰ کو دیکھ کر کے، عیسیٰ کی شکل دیکھ کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے ایک شخص کو سولی دے دی، لیکن اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے۔ اگر حضرت عیسیٰ تک مسئلہ ہوتا میں نہ بتاتا، ہر پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ہر پیغمبر
کا یہی حال تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا, اس تاریخ کنویں میں ڈالا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ختم ہو جائیں گے, حضرت یوسف علیہ السلام مٹ جائیں گے, حضرت یوسف علیہ السلام ڈر جائیں گے, حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام دور ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کر لو تدبیر, کر لو ایجنڈا تیار کر لو, اندر اندر میٹنگیں کر لو, آپس میں مشورہ کر لو, لیکن تیرے ایجنڈے پہ تیری میٹنگوں میں ایسا پانی پھیروں گا, ایسا پانی پھیروں گا, قیامت تک کی نسلیں یاد کریں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا, لیکن اللہ نے کہا نہیں, کنویں میں تو ضرور گئے ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وقت آئے گا, وقت کا میں حکمراں بناؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے حکمراں بن گئے, اور وہ لوگ, وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ آ گئے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, ہر نبی کے دور میں ایسے ہوا ہے. خود میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا ہے. آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی گئی, آپ کو مکہ سے بھگایا گیا, طرح طرح کی تدبیریں کی گئی, طرح طرح کے بہانے کیے گئے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تدبیر اختیار کر لی گئی, چاروں طرف سے پیغمبر کا گھر چھیک لیا گیا, چاروں طرف سے پیغمبر کے طرف سامنے تلواریں لگا دی گئی. ہر خاندان, ہر قبیلہ کے لوگ ننگی تلواریں لے کر گئے کہ آج تو محمد کو, نعوذ باللہ, آج تو محمد کو ہم قتل کر دیں گے, آج تو محمد کو مٹا دیں گے. لیکن الگ اللہ کی تدبیر بنائی جا رہی تھی, الگ اللہ کی ایک تدبیر تھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی ایک تدبیر تھی. حضرت رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف فرما تھے. ایک مٹی لی اور مٹی کو پھیرا. سارے کے سارے لوگ آنکھیں تو کھلی تھی, لیکن اندر سے وہ نابینا ہو گئے تھے. میرا پیغمبر آرام سے سکون سے باہر نکلا اور بعض باہر جاتے رہے, ادھر یہ تدبیریں کرتی رہی. ایک وقت آیا کہ میرا پیغمبر مکہ کا امیر المومنین بنا ہے اور مکہ کو فتح کیا ہے. میں ہندوستان کے باشندوں سے بلکہ دنیا کے ہر نوجوان سے یہ کہتا ہوں, جس ملک کا حکمراں ظالم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے راون کی فتح ہو سکتی ہے, راون کا غلبہ ہو سکتا ہے, راون کی طاقت کا احساس ہو سکتا ہے, لیکن جیت تو رام کی ہوگی, جیت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی ہوگی, جیت تو حق کے پرچم کے لہرانے والے کی ہوگی, جیت تو ہندوستان کے ترنگا جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چلنے والے کی ہوگی, کامیابی تو اسی کی ہوگی. ہر جگہ, ہر کتاب میں, ہر مذہب کے ماننے والوں کی گائیڈ میں, کتابوں میں لکھا ہے کہ جیت تو حق کے پرچم کو لینے والے ہوگی. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے یہاں جھنڈا کو لے کر جب ہم چلیں تو ہمارے اندر مداومت ہو, ہم اس پر مسلسل ڈٹے رہیں, ہم ٹوٹنے نہ پائیں. انشاءاللہ جیت ہوگی. ہم بہت زیادہ نہ بول کر کے بلکہ ہم اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے استاد محترم بلکہ بہت سارے علماء کے پورے ہندوستان, بلکہ یہ کہہ لیجئے دیگر ممالک کے بھی بچوں کے اور علماء کے استاد محترم, ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی توحید سعد القاسمی تشریف لا چکے ہیں. یہ آپ سب کی محبت ہے, یہ آپ سب کا کہیں نہ کہیں سے آپ سب کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے کہ ایسی عظیم ہستی ایک چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لائی ہے. کہیں نہ کہیں سے ہماری مقبولیت ہے کہ حضرت والا اس چھوٹے سے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, حضرت والا کی حفاظت فرمائے, حضرت والوں کو دن بدن ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.